بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. معرف الشيء ما يحمل عليه تصغيرا تحصيلا أو تفسيرا، والثاني اللفظي والأول الحقيقي، ففيه تحصيل صورة غير حاصلة، فإن علم وجودها فهو بحسب الحقيقة وإلا فبحسب الاسم. ترجمہ: یہ فصل ہے. فصل ای هذا فصل، یہ فصل ہے. معرف الشیء ما یحمل علیہ تصویرا، معرف وہ ہے جو محمول ہو اس پر، ما یحمل علیہ جو محمول ہو اس پر، تصویراً تصور کا فائدہ دینے کے لیے، تحصیلاً خواہ فائدہ تحصیل کے طور پر ہو، او تفسیراً یا تفسیر کے طور پر ہو. والثانی اللفظی، اور قسم ثانی لفظی ہے. والاول الحقیقی، اور پہلی حقیقی ہے. ففیہ تحصیل صورت غیر حاصلۃ، تو اس میں یعنی حقیقی میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنا ہے. فإن علم وجودها، پس اگر معلوم ہو اس صورت کا وجود تو یہ بحسب الحقیقت ہے. فہو بحسب الحقیقت، تو یہ تعریف بحسب الحقیقت ہے. وإلا فبحسب الاسم، ورنہ تعریف بحسب الاسم یعنی تعریف بحسب اللفظ ہے. مناطقہ کا جو مقصود ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ معرف، قول شارع اور دلیل و حجت سے بحث کرنا ہے. معرف کا دوسرا نام قول شارع بھی ہے. تو مناطقہ کا جو مقصود ہے وہ معرف اور قول شارع اور دلیل اور حجت سے بحث کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ معرف اور قول شارع اور دلیل و حجت کو سمجھنے کے لیے کلیات خمسہ کا سمجھنا ضروری تھا، جنس و فصل خاصہ عرض عام، ان چیزوں کا سمجھنا ضروری تھا. اس کے بغیر معرف اور قول شارع وغیرہ یا دلیل اور حجت وغیرہ سمجھ میں نہیں آتے. اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے طور پر پہلے کلیات خمسہ کو بیان کیا ہے. اب کلیات خمسہ کے بیان سے مصنف فارغ ہو گئے تو اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ معرف کی بحث کو یہاں سے شروع فرما رہے ہیں. سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے معرف کی تعریف. معرف الشیء ما یحمل علیہ تصویرا، یہ معرف کی تعریف کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ معرف وہ لفظ ہے جو کسی شے پر اس لیے محمول ہو. شے کا معرف وہ ہے جو محمول ہو اس پر یعنی شے پر. تو معرف کی تعریف کی ہے کہ معرف وہ لفظ ہے جو کسی شے پر اس لیے محمول ہو تاکہ اس کے ذریعے سے اس شے کا تصور کیا جا سکے. اب یہ جو تصور ہے اس کی پھر دو شکلیں ہیں، یا تو تحصیل کے طریقے پر یہ تصور ہوگا یا تفسیر کے طریقے پر ہوگا. تو تحصیلاً او تفسیراً، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ تحصیل کے طریقے پر ہو یا تفسیر کے طریقے پر ہو، اس سے اشارہ کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معرف کی دو قسموں کی طرف. معرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معرف حقیقی اور ایک ہوتی ہے معرف لفظی. معرف حقیقی کس کو کہیں گے؟ معرف حقیقی وہ معرف ہوتا ہے جس کے ذریعے ایسی صورت کو حاصل کیا جائے جو پہلے سے حاصل نہ ہو. معرف حقیقی وہ معرف ہے جس کے ذریعے ایسی صورت کو حاصل کیا جائے جو پہلے سے حاصل نہ ہو. جیسے مجہولات کی تعریف، مجہولات پہلے سے حاصل نہیں ہوتے. اور معرف لفظی وہ معرف ہے جس کے ذریعے ذہن کو اس صورت کی طرف متوجہ کیا جائے جو پہلے سے حاصل ہو لیکن اس کی طرف ذہن کا التفات نہ ہو. اب اس کے مناسب کوئی لفظ
وہاں پر لے کر کے آئیں، ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں تھا تو اس کے مناسب کوئی لفظ وہاں پر لے کر کے آئیں اور اس کی تفسیر اس لفظ کے ذریعے سے مقصود ہو. جیسے الغضنفر اس کے ذریعے سے ہم اسد کی تعریف کریں تو یہ تعریف لفظی ہوتی ہے. تو گویا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیلاً سے معرف حقیقی اور تفسیراً سے معرف لفظی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اسی کو کہا والثانی اللفظی، دوسری قسم تعریف لفظی ہے، والاول الحقیقی، اور پہلی جو قسم ہے وہ تعریف حقیقی ہے. ففیہ تحصیل صورت غیر حاصلہ، تو اس میں غیر حاصل صورت کا حاصل کرنا ہے. یعنی تعریف حقیقی میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے سے حاصل نہ ہو اس کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور تعریف لفظی میں ایسی چیز کو حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ پہلے سے حاصل تو ہے لیکن ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. اب کوئی اس کے مناسب لفظ لا کر کے ذہن کو اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، گویا کہ اس کی دوسرے لفظ کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے. فَإِنْ عُلِمَ وُجُودُهَا فَهُوَ بِحَسْبِ الْحَقِيقَةِ وَإِلَّا فَبِحَسْبِ الْإِسْمِ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فَإِنْ عُلِمَ وُجُودُهَا سے بھی یہ معرف کی قسمیں بیان کی ہیں. معرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تعریف بحسب الحقیقت ہوتی ہے اور ایک تعریف بحسب الاسم ہوتی ہے. تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف بحسب الاسم. تعریف بحسب الحقیقت وہ تعریف ہوتی ہے جس میں صورت غیر حاصلہ کی تحصیل اس طرح ہو کہ اس سے اس کا وجود خارجی بھی معلوم ہو جائے. تعریف بحسب الحقیقت اور دوسرے ہے تعریف بحسب الاسم. تو تعریف بحسب الحقیقت وہ تعریف ہے جس میں صورت غیر حاصلہ کی تعریف اس طرح کی جائے، وہ صورت غیر حاصلہ کی تحصیل اس طریقے سے کی جائے کہ اس سے اس کا وجود خارجی بھی معلوم ہو جائے. جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ذریعے سے کرنا، کیونکہ حیات اور نطق یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں کے لیے ہی وجود خارجی ضروری ہے. اور تعریف بحسب الاسم جو ہے وہ ایسی تعریف ہے جس میں صورت غیر حاصلہ کا وجود خارجی معلوم نہ ہو. جیسے عناقہ کی تعریف طائر مخصوص الذي عدم وجوده بعدم نبی من الانبیاء. یہ عنقاء کی تعریف ان الفاظ کے ذریعے سے کرنا، یہ تعریف بحسب الاسم ہے. یعنی عنقاء ایک ایسا پرندہ ہے جس کا وجود ایک نبی کی دعا سے معدوم ہو گیا. تو معرف حقیقی کی دونوں قسمیں یعنی تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف بحسب الاسم یہ دو قسمیں ہو گئی. پھر ان میں سے ہر ایک کی چار قسمیں بنتی ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص. یہ چار قسمیں ہیں. یہ تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف بحسب الاسم دونوں کی ہے. اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے دھیرے دھیرے ساری چیزوں کو پھر بیان کریں گے. وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْمُعَرِّفُ أَجْلَى فَلَا يَصِحَّ بِالْمُسَاوِي مَعْرِفَةً وَبِالْأَخْفَى وَأَن يَكُونَ مُسَاوِيًا فَيَجِبُ الْاضْطِرَادُ وَالْإِنْعِكَاسُ فَلَا يَصِحُّ بِالْأَعَمِّ وَالْأَخَصِّ والتعریف بالمثال تعریف بالمشابہۃ المختصۃ والحق جوازہ بالأعم. اور ضروری ہے کہ معرف زیادہ واضح ہو معرف سے، لہذا صحیح نہیں ہوگا ایسے معرف سے تعریف کرنا جو علم و معرفت میں مساوی ہو معرف کے. وبالاخفا اور نہ اخفا کے ذریعے تعریف کرنا. وان یکون مساویا اور ضروری ہے کہ معرف مساوی ہو. فیجب الاضطراد والانعکاس لہذا ضروری ہے تعریف کا جامع اور مانع ہونا. فلا یصح تو صحیح نہیں ہوگا عام اور اخص کے ذریعے سے تعریف کرنا. والتعریف بالمثال تعریف بالمشابہۃ المختصہ اور مثال کے ذریعے تعریف کرنا مشابہت مختصہ کے ذریعے تعریف کرنا ہے. اور حق بات عام کے ذریعے تعریف کا جائز ہونا ہے. وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْمُعَرِّفُ
یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معرف کی کچھ شرائط کا ذکر کیا ہے، ان شرائط کو ذکر کیا ہے جن کے تعریف درست نہیں ہو سکتی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے وہ معرف کی 2 شرطیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، معرف یہ علم و معرفت میں معرف سے اجلا، اظہر اور زیادہ واضح ہو۔ معرف علم اور معرفت میں معرف سے زیادہ اجلا ہو، اظہر ہو اور زیادہ واضح ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معرف یہ زیادہ واضح نہ ہو بلکہ معرف کے مساوی ہو، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے مساوی ہو یا اس سے اخفا ہو، تو پھر تعریف درست نہیں ہو سکتی۔ اور تعریف درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ معرف جو ہوتا ہے یہ علت مرجحہ ہوتا ہے معرف کے لیے، اور علت مرجحہ کے لیے اقویٰ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نار کی تعریف استقسم من الاستقصاد سے کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ استقسم جو ہے یہ نار سے خود اخفا ہے۔ ایسے ہی حرکت کی تعریف مالیس بسکون کے ذریعے کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ علم اور معرفت میں دونوں ہی مساوی ہیں، یعنی جو آدمی حرکت کو جانتا ہے وہ سکون کو جانتا ہے، جو سکون کو نہیں جانتا وہ حرکت کو بھی نہیں جانتا ہے، تو دونوں مساوی ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ معرف جو ہے علم و معرفت میں معرف سے اجلا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ معرف کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صدق میں بھی معرف کے مساوی ہو، یعنی جن افراد پر معرف صادق آتا ہے ان پر معرف بھی صادق آئے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معرف ایسا ہو جو اپنے تمام افراد کو جامع ہو اور دخول غیر سے مانع ہو۔ کیونکہ اگر معرف یہ معرف کے صدق میں مساوی نہ ہو بلکہ اس سے عام ہو یا خاص ہو تو دونوں ہی صورتوں میں تعریف درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ معرف کے عام ہونے کی صورت میں تعریف کا اضطراد یعنی مانع ہونا، اور خاص ہونے کی صورت میں انعکاس یعنی جامع ہونا یہ باقی نہیں رہے گا۔ انسان کی تعریف مثال کے طور پر ہم حیوان سے کریں، الانسان حیوان، تو حیوان جو ہے یہ انسان سے عام ہے، تو گویا کہ ہم نے عام کے ذریعے سے تعریف کی ہے۔ تو فرس، غنم، بقر وغیرہ جو ہیں یہ انسان کے افراد نہیں ہیں، وہ بھی انسان کی تعریف میں شامل ہو جائیں گے چونکہ حیوان ہے وہ بھی، اور تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم حیوان کی تعریف کریں انسان کے ذریعے سے، یعنی عام کی تعریف خاص کے ذریعے سے کریں، اور یہ کہیں الحیوان انسان، حیوان ایک انسان ہے، تو یہ جو ہے پھر حیوان کے اپنے جتنے افراد ہیں ان تمام کو شامل نہیں ہوگا، تو اس صورت میں تعریف جو ہے وہ جامع نہیں رہے گی۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ صدق میں معرف اور معرف دونوں مساوی ہونے چاہیے۔ معرف اگر معرف سے عام ہوگا تب بھی تعریف درست نہیں ہے، اور معرف سے خاص ہوگا تب بھی تعریف درست نہیں ہوگی، بلکہ مساوی ہونا ضروری ہے۔ والتعریف بالمثال، یہاں سے ایک اعتراض کیا گیا ہے اور اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تعریف بالاخص یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، جیسے الاسم کا زید، اس میں اسم کی تعریف اس کی مثال یعنی زید کے ساتھ کی گئی ہے، اور مثال یہ ممثل لہو سے خاص ہوتی ہے، تو یہاں پر تو خاص کی تعریف خاص کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے، پھر آپ کا دعویٰ کیسے درست ہو جائے گا کہ صدق میں مساوی ہونا ضروری ہے، خاص کے ذریعے یا عام کے ذریعے تعریف نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ تعریف بالمثال میں جو مقصود ہوتا ہے وہ جن سے مثال سے تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مشابہت مخصوصہ سے تعریف کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی مشابہت کے ذریعے سے جو خاصہ منتزع ہوتا ہے اس خاصے سے تعریف کی جاتی ہے، جیسے الاسم کا زید میں زید سے خاصہ منتزع ہوا، اور وہ ہے کون زید دالن
علی معنی مستقل غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ۔ تو تعریف بالمثال جو ہے حقیقتاً تعریف بالخاصہ ہوتی ہے، اور خاصہ ذو خاصہ کے مساوی ہوتا ہے، وہ اس سے عام یا اس سے خاص نہیں ہوتا ہے۔ والحق جوازہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعریف بالاعم کا جائز نہ ہونا، یعنی عام کے ذریعے سے تعریف نہ ہونا، یہ متاخرین کا مسلک ہے۔ متقدمین کے نزدیک عام کے ذریعے تعریف کرنا جائز ہے۔ مصنف نے پہلے تو متاخرین کا مذہب بیان کیا، اور اس کے بعد میں یہاں سے والحق جوازہ سے یہ متقدمین کی طرف رجوع فرماتے ہوئے کہا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ تعریف بالاعم جائز ہے، کیونکہ تعریف کا جو مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ما سوا سے امتیاز، اور عام کے ذریعے سے بھی بعض ما سوا سے امتیاز حاصل ہو جاتا ہے، اور تعریف کے لیے اتنا کافی ہے۔ البتہ اب بھی خاص کے ذریعے سے تعریف جائز نہیں ہوگی، یعنی عام کے ذریعے سے تو جائز ہے، لیکن خاص کے ذریعے سے تعریف کرنا اب بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عام کا وجود پہلے ہوتا ہے اور خاص کا وجود بعد میں ہوتا ہے، اور مؤخر جو ہے وہ مقدم کے لیے حصول کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے خاص کے ذریعے تعریف جائز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ عام کے ذریعے سے تعریف کرنا یہ جائز ہے۔